اگر وہ کلیئر ہو گئے ہیں, اب وہ پولیٹیکلی چیس بورڈ کے اوپر پلیئر کے طور پہ موجود ہوں گے, شاہد خان عباسی کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو بات کریں گے ان سے, اور تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پنجاب کے چودھری صاحب وہ بھی پہنچے ہوئے تھے ان سے ملنے کے لیے. پیپلز پارٹی کیا کرے گی پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی متشدد ٹولے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے خلاف ہوتی تو وہ ہمارے ساتھ سندھ میں اس طرح نہ کھڑے ہوتے, وہ سندھ میں بین ہو چکے ہوتے, وہ سندھ میں باہر نہ نکل سکتے اگر ایسی بات ہوتی. اور یہاں پہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, تو اس سیٹ پہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. ہم تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پرتشدد کوئی ٹولہ ہے جو عوام کو نقصان پہنچا رہا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی اگر ہے, پیپلز پارٹی کا تعلق نہیں ہے. اگر کسی اور پارٹی میں ہے تو وہ بھی اپنا, لیکن پیپلز پارٹی فیصلہ کر پائی ہے کہ ٹی ایل پی متشدد ہے یا اب وہ سیاسی؟ یہ تو حکومت کو بتانا ہوگا کہ انہوں نے ایف آئی آر کس پہ کاٹی, کون لوگ تھے جو پولیس پہ حملہ کر رہے تھے, کون لوگ تھے جن کو انہوں نے را کا ایجنٹ. تو این 133 میں ٹی ایل پی آپ کو سپورٹ پہ ہے آپ کے ساتھ؟ جی بالکل ہے, وہ ساتھ ہیں. اور نہ صرف ٹی ایل پی بلکہ پیڈ بھی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, اور ہماری ان سے میٹنگ ہوئی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی سپورٹ سے ہمیں بہت ایک اخلاقی سپورٹ ملی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے بھی کچھ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, قاف لیگ نے بھی سپورٹ کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس پوری, اور پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے باوجود کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ گھر میں رہیں, وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سپورٹ ووٹس میں کیسے ٹرانسلیٹ ہوگی, ووٹر میں کیسے چینج ہوگی. ابھی تک تو سپورٹرز کے طور پہ سب سامنے آئے ہیں. آیا پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی کہ ان کو سپورٹرز کو ووٹر کے طور پر بھی وہ کرے؟ کیا یہاں کے لوگ, دیکھیے میں راجہ پرویز اشرف, حسن مرتضیٰ اور جمیل منج صاحب اور امجد جٹ صاحب اور شہزاد چیمہ صاحب, آصف باگر صاحب, بالکل ٹھیک ہے, یہ جو مجھے کچھ نام یاد ہیں جو کہ نمایاں ہیں. ہم یہاں آ کر لوگوں سے مل سکتے ہیں, لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں. ہم نے بہت سارے لوگوں کو 224 25 وغیرہ میں راضی کیا ہے, جس میں خالد چودھری خالد ہیں, ان کی کزن ختیجہ حسن ہیں, ڈاکٹر ریاض ہیں, نعمت اللہ صاحب ہیں, منشا صاحب کا کل بہت بڑا جلسہ تھا, فرید خان ہے. ان سب کو ہم نے راضی کیا ہے. اب ہماری لوکل لیڈرشپ انہیں کیسے لے کے چلتی, اس طرح دوسری یوسیز میں بھی بہت لوگ ہیں. تو اب یہ لوکل لیڈرشپ کے اوپر ہے کہ وہ کیسے الیکشن لڑتے ہیں, کیسے انہیں نکالتے ہیں. ہم اپنا کام کرتے ہیں, آپ اپنا کام کر چکے ہیں, لوگ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اکثر کنیکٹ کر رہے ہیں. سیاست اور خاص طور پہ پاکستان کی, اور اوپر سے الیکشن ہو تو اس میں ایک تیسری قوت کا بھی بڑا نام لیتے ہیں ہر کوئی کہ جی وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اب پریس کلب چلے جائیں لاہور میں, گلی کوچوں میں چلے جائیں, یہی بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی تو باہر ہو گئی, ٹی ایل پی آپ جس طرح کہہ رہی ہیں آپ کے سپورٹ پہ ہے, تو لوگوں کو شک پیدا ہو رہا ہے کہ کہیں وہ جو تیسری قوت ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف تو نہیں ہے. تو ہمیں تھوڑا یہ ابہام کلیئر کریں, ہم صحافیوں کو کلیئر کریں کہ آپ کو, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ بھی کافی کانفیڈنٹ ہے 133 کے حوالے سے, تو ذرا بتائیے کہ یہ تو نہیں ہے پیچھے. اگر کانفیڈنٹ ہوتی تو ہم کیوں آتے ہیں؟ اگر ہمیں تیسری قوت پہ یقین ہوتا تو ہم کیوں آتے؟ اگر ہم تو تیسری قوت کا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے ہم آئے ہیں کہ این اے 133 اس کو جیت کے بھی ہمیں کیا معاملہ ہے. لاہور کے اندر نون لیگ کے قلعے میں ان کے لاہور کے صدر کے گھر میں نقب لگا, 1 منٹ, سال 1.5 سال نا جی, لیکن انفیکٹ اس سیٹ کے ذریعے ہم لاہور میں باقاعدہ رابطہ مہم کا آغاز کر رہے ہیں, اور ہم فوکس یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا ورکر کتنا چارج ہوا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس الیکشن میں الیکشن ڈے کو نہیں سیکھ سکا تو ہمیں کیمپین میں تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے ورکر کو, ہمیں اپنے یہاں کے لوگوں کو الیکشن ڈے سکھانا ہے یا کیمپین سکھانی ہے. تو کیمپین تو بہت اچھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ ورکر, اور خاص طور پر خواتین, لیکن الیکشن ڈے کو اب وہ خود ثابت کریں, اگر نہیں تو پھر ہمیں اپنا الیکشن ڈے کو بھی فوکس کرنا. تیسری قوت پہ تکیہ نہیں ہے,
तीसरी कुव्वत ने सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचाया है, बाकी तो उनकी पैदा करदा शख्सियात थी जिनको उन्होंने फैसिलिटेट किया और अब वो सियासी जमातें कहलाती हैं, गो के अपने रवैये में अब भी वो सियासी नहीं गैर है। सियासी हैं। तो कितने वोट दे रही हैं मैम अपने कैंडिडेट को, आपके अंदाजा हंच क्या है? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि ये एक राब्ता मुहिम है। हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है लेकिन नहीं पहुंच सके। बहुत बड़ा हल्का है, तकरीबन 4 लाख जो है उससे ज़्यादा वोटर है, तो मैं नहीं समझती कि मैं पहुंच सकी। एक मेरी आवाज़ है और कहीं कहीं बहुत ही थोड़ी जगह में पहुंची हूँ। कल हम फिर क्योंकि आज संडे है तो आज ज़रा लोगों की डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग है, शाम को मेरी भी एक अच्छी मीटिंग होगी बहुत, और आज कुछ शादियां भी हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनके यहाँ, और जो हमारी वर्कर्स भी हैं आज वो फ्राइडे अपने यहाँ, मतलब ये है संडे अपने यहाँ पीपल्स पार्टी पंजाब को शला रज़ा साहिबा को रख लेना चाहिए पंजाब के अंदर ही, कम से कम कोई रिवाइवल तो होगा पार्टी का। नहीं, मैंने यहाँ की ख़वातीन के साथ काम किया है और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मीडिया आपके कैमरे की तरफ मुँह करके कहना चाहती हूँ कि NA 133 यहाँ पे मुझे वर्कर्स का ख़जाना मिला है जो कि अपनी लोकल लीडरशिप से दूर था, लेकिन अब ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि हमारे पास इतना चार्ज वर्कर नहीं है। पंजाब में अपने आप को लोगों ने जलाया है जुल्फ़कार अली भुट्टो की मोहब्बत में। पंजाब में जो है वो लोग बहुत मोहब्बत रखते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो से और बीबी शहीद से। तो मैं ये समझती हूँ कि जो यहाँ के लीडर्स हैं उनको अपना काम करके ये जो वर्कर है इसको समेट लेना चाहिए। मेरे पास कराची में ऐसा वर्कर हूँ तो मैं तो बहुत बड़ी हो जाऊँगी वहाँ पे। यहाँ के वर्कर से मोहब्बत की ज़रूरत है। तो